اسی کے لیے زوردار تالیاں چاہیے ہے لیڈیا۔ کل ہم نے دیکھا کہ کیسے دکھوں کے ساتھ خداوند تسلی اور خوشی ساتھ رکھتا ہے، اور ہم نے دوسرا کرنتھیوس کا پہلا باب کا تعارف بھی دیکھ لیا، پہلی 2 آیتیں بھی دیکھ لی، اور پھر ہم نے 3 سے کل 7 آیت تک دیکھی کہ دکھوں میں تسلی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور آج آپ کسی بھی طرح سے دکھ میں ہے اور مسیح کی خاطر ہے تو خداوند آپ کو تسلی دے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور آج ہم جو گا رہے تھے کہ خداوند مدد دے، تو وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے موت کی وادیوں میں بھی اور آپ کے دکھوں میں بھی۔ تو آئیں ہم تلاوت خداوندی کریں گے، اور ہم پڑھیں گے 8ویں آیت سے، اور 10 تک پڑھا۔ ہاں جی، وہ دوبارہ ہم پڑھیں گے کیونکہ وہ پھر ہماری روٹین میں رہے گا کہ آج ہم کس پر بات کر رہے ہیں۔ ویسے ہم نے کل جو ہے وہ 11 تک تلاوت کیا تھا، لیکن آج چونکہ ہم نے کل 7 آیت تک دیکھا تھا، اس لیے آج ہم پھر 8ویں آیت سے دیکھیں گے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو ہر روز تھوڑا تھوڑا کر سیکھتے جائیں، اپنی اصلاح کے لیے، برکت کے لیے ہم اکٹھے مل کر سیکھیں، اور سارا عزت جلال اس کو دے، اس کے کلام پر غور خوش کر سکیں اور تسلی کی باتوں کو لے سکے۔ سو آئے باجی فریہ کے ساتھ مل کر ہم تلاوت خداوندی کریں گے، دوسرا کرنتھیوس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم 5-6 آیتیں پڑھ لیں گے، تو وہ تقریباً آج صبح ہم اپنی نصیحت کے لیے پڑھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب 8 آیت سے 10 آیت تک۔ جی نہیں 8 سے آگے چلیں، 11 12 13 14 15ویں آیت تک پڑھ لیں، 8 سے 15 تک۔ 8 آیت سے، آئے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا، اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے، تاکہ جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلہ سے ملی اس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں، کیونکہ ہم کو اپنے دل کی اس گواہی پر فخر ہے کہ ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر تم میں جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے فضل کے ساتھ، یعنی ایسی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ رہا جو خدا کے لائق ہے۔ ہم اور باتیں تمہیں نہیں لکھتے سوائے ان کے جنہیں تم پڑھتے یا مانتے ہو، اور مجھے امید ہے کہ آخر تک مانتے رہو گے۔ چنانچہ تم میں سے کتنوں ہی نے مان بھی لیا ہے کہ ہم تمہارا فخر ہیں، جس طرح ہمارے خدا یسوع مسیح کے دن تم بھی ہمارا فخر ہوگے۔ اور اسی بھروسے پر میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ پہلے تمہارے پاس آؤں، تاکہ تمہیں ایک اور نعمت ملے، اور تمہارے پاس ہوتا ہوا مقدونیہ کو جاؤں، اور مقدونیہ سے پھر تمہارے پاس آؤں، اور تم مجھے یہودیہ کی طرف روانہ کر دو۔ پس میں نے جو یہ ارادہ کیا تھا تو کیا تلون مزاجی سے کیا تھا، یا جن باتوں کا قصد کرتا ہوں کیا جسمانی طور پر کرتا ہوں کہ ہاں بھی کروں اور نہیں بھی کروں؟ خدا کی سچائی کی قسم کہ ہماری اس کلام میں جو تم سے کیا جاتا ہے ہاں اور نہیں دونوں پائی نہیں جاتی، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے، یعنی میں نے اور سلوانس اور تھموتھیس نے تم میں کی، اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھیں۔ آمین۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پہ اس کی برکت ہو، آمین۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا 11ویں آیت کے بعد نا وہ 15ویں آیت تک جائے گی، لیکن وہ چیپٹر چینج ہو گئے۔ اچھا رائٹ، تو وہ پھر 15ویں آیت تک 15 آیتیں اور ہو جانی تھی۔ تو شکریہ باجی، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو 8ویں آیت سے جب ہم شروع کرتے تو اس چیپٹر کی 11ویں آیات ہیں، تو پھر میں نے سمجھا شاید 3 آیت ہم اس میں اور ایڈ کر لیں گے تو وہ 15ویں تک چلی جائے گی، لیکن وہ پھر آگے میرے خیال چیپٹر جو ہے وہ دوسرا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ ابھی اس کی آیت 24 آیت۔ اچھا رائٹ، تو اب کہاں تک پڑھا ابھی ہم نے؟ یہ ہم نے 20 تک پڑھا۔ اچھا 15ویں آیت تک پڑھنا ہے، تو چلے رائٹ، ٹھیک ہے۔ سو آئے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں گڈ مارننگ کرتا ہوں بھائی عاشق کو، کہاں تھے آپ اتنے دن، اور ساتھ ہی
गुड मॉर्निंग करते हैं अब्राहम ताहिर को, बाजी को, और अलीशा गिल को, और जिशान मसीह को, और ज़ुबैदा सुनील को, एवेंजलिस्ट जावेद को, और जितने लोग हैं उन सबको हम गुड मॉर्निंग करते हैं। आए खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। तो दुखों में तसल्ली देने की खिदमत हम देख रहे थे। 3 आयत से हमने 7वीं आयत तक कल बहुत खुदा ने हमें ब्लेस किया, उसकी शुक्रगुजारी करते। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो कल वाले पैगाम को आप सुन सकते हैं, आपको खुदावंद अगर मौका दे। और जब भी आपको किसी भी बात से बरकत मिलती है तो ज़रूर आप उस मैसेज को शेयर करें। इस तरीके से आप भी जो है वो अंजील के हिस्सेदार बन जाते हैं। आपका एक क्लिक जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बायस बरकत होगा। आइए जी 8वीं आयत को देखते हैं। तो 8वीं आयत में हम देखते हैं कि दुखों और तसल्ली के बारे में जब आम बात करने के बाद उसने पौलुस ने 3री आयत से 7वीं आयत तक जब आम बात कर ली, तो 8वीं आयत में हम देखते हैं कि उस शदीद आजमाइश का वो जिक्र करता है जो उसको उसका सामना करना पड़ा। और अगर आज आप में से कोई भी शदीद आजमाइश में, दुख में, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, ऐसी कि जो उसकी बर्दाश्त से बाहर है और जिसकी सारी राहें जो हैं वो बंद हैं, तो फिर वो कहता है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो। जुनीद बेटा लाइट दे दे। नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी। ठीक है, तो वो एक मुसीबत बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में एक मुसीबत गुजरी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे नावाकिफ ना रहो। और उसने इलाका बताया, कहाँ पर अंडरलाइन करें, आसिया में हम पर पड़ी। तो कई दफ़ा मैं और आप अपनी मुसीबतें छुपाते रहते हैं, लेकिन तो भी पौलुस रसूल ने यहाँ पर बताया कि मुझे उस मुसीबत का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो आसिया उस इलाके का एक सूबा था जो आजकल एशिया कुचक का मगरबी हिस्सा है। कौन सी मुसीबत थी? बात सवाल पैदा होता है, अंडरलाइन करें, मुसीबत की बात हो रही है। कौन सी मुसीबत थी? आसिया में थी और एक मुसीबत का जिक्र कर रहा है। तो जिसका जिक्र रसूल यहाँ कर रहा है वो कौन सी मुसीबत थी, इसको हम देख सकते हैं, इस पर गौर कर सकते हैं। शायद ऐसा लगता है जैसे इमाल की किताब 19वें बाब की 23वीं से 42वीं आयत में जो उसने एक बड़ी मुसीबत या हंगामा देखा था, ख़तरनाक हंगामा था, शदीद ख़तरनाक हंगामा था, फसाद था जो इफसस में बरपा हुआ था। इमाल उसके 19वें बाब की 23वीं 41वीं आयत में जब लिखा ना कि उस मुसीबत पड़ी, तो शायद ये उस मुसीबत की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये हो सकता है। बाज़ मुफस्सरीन का ख्याल है कि कोई मोहलिक बीमारी थी, जबकि तो अच्छा ये भी हो सकता है कि पौलुस एक मोहलिक बीमारी से गुजरा। देखिए, आप में से कोई भी शख्स आज सुबह मुझसे और आपसे खुदा कलाम कर रहा है, अगर आप एक किसी मोहलिक बीमारी में या एक ऐसी मुसीबत में, वो आगे बताएगा कि भी ये यहाँ पर लिखा है तुम उस मुसीबत से नावाकिफ ना रहो। तो वो मुसीबत शेयर करना चाहता है, वो कैसी मुसीबत थी। और एक तो मैंने बताया कि वो इमाल 19वें बाब का फसाद हंगामा हो सकता है। फिर कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि कोई वो मोहलिक बीमारी थी जिसका पौलुस शिकार हुआ, या फिर पौलुस कुछ लोगों का ख्याल है कि पौलुस इशारा कर रहा है क्रिंथस की कलीसिया के बारे में कि उससे हमेशा उसको हौसला शिकनी मिली है। कभी उसकी रिसालत पर जो है वो किया गया, एतराज़ किया गया, कभी जो है उसकी माली मदद नहीं की गई, और कभी जो है वो रूह के फलों को, नेमतों को, तालीम को, और कभी उसके निजात के बड़े काम को जो उसके वसीला से हुआ। तो इस तरीके से उसकी हौसला शिकनी होती रही। तो खुशकिस्मती की बात है कि उसके बावजूद वो जिंदा रहा, वो बचा रहा। वो असल में इसी की गवाही देना चाहता है। आज अगर आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ में, मुसीबत में हैं, तो मेरा ये ईमान है खुदावंद आज मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है। तो आज खुदावंद आपको भी यही तजर्बा देना चाहता है कि अगर आप किसी बदनी बीमारी में, जहनी बीमारी में, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में, फिजिकली, ख़ानदानी किसी भी तरह से अगर आज आप दुख उठा रहे हैं, तो आज पौलुस ये गवाही देकर आपको ब्लश करना चाहता है। और जहां मैंने कहा कि दुख के साथ तसल्ली है, तो आज वो ये भी बताना चाहता है सिर्फ तसल्ली नहीं है। तीसरा पॉइंट सुन लीजिए, खुदावन में दुख भी है, दुख के साथ तसल्ली भी है, और तसल्ली के साथ रिहाई भी है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है कि लॉर्ड विल लीव यू एनी टाइप ऑफ द ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स और सिकनेस और वीकनेस और डिजीज और डीमंस, ही कैन
لیو فرام ایوری تھنگس رائٹ, تو وہ چھڑا سکتا ہے, ہی کین لیو. سو کیا لکھا ہے, حد سے زیادہ پست لکھا ہوا ہے, پڑھ دیں کیا لکھا ہے کہ اے بھائیوں ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے نا واقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی. آگے کیا لکھا ہے, ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہلو, آج خدا مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے. زندگی میں کیا آپ نے وہ مقام دیکھا ہے جہاں حد سے زیادہ پست ہو؟ میں نے اسے دیکھا ہے مینی ٹائمز, جہاں پر آپ نے وہ کہتے جتنے بندہ اپنے ہاتھ پیر مار نہیں چھاڑ دیتا ہے, وہ مقام جب آپ پانی میں ڈوب جائیں اور آپ کوشش کرتے ہو لیکن ایک ٹائم آئے کہ آپ اسے چھوڑ دیں کیونکہ آپ نے یقین کر لیا ہو کہ بس ہن موت ہی ہے. اور اگر آپ نے زندگی میں ایسی مصیبت دیکھی ہے اور نہیں دیکھی تو پھر پولوس ضرور اپنا تجربہ بیان کرنا چاہتا ہے, کہتا ہے بھائیوں میں تو اس مصیبت سے تمہیں ناواقف نہیں رہنا چاہتا. اور اس مصیبت میں ایک بڑی بات تھی, مصیبت اتنی کڑی تھی, اتنی اسٹرونگ تھا وہ ٹربل کے لکھا ہے حد سے زیادہ پست ہو گیا تھا. اس لیے اگر آپ نے اس کا تجربہ نہیں کیا اور اگر آپ اس کا تجربہ کر رہے ہیں تو سنیں, آج خداوند کا تیرے لیے کلام ہے کہ ہی ول ریلیز یو, تو وہ ایسا کرے گا. سو یعنی قوت برداشت اتنی باہر تھی قوت برداشت سے کہ وہ کہتا ہے, اگلی آیت پر انڈر لائن لگائے, یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے. ساتھ تو لے سمجھ, اچھا زندگی سے ہاتھ دھو لے, اے ہاتھ دھونا جہاں مراد ہے تو بندہ کھانا کھونا کھا لے ہاتھ دھو لے, دا مطلب ہی ہیز ڈن رائٹ, تو وہ اس نے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا. تو وہ مطلب پولوس ایک اتنا اسٹرانگ آدمی تھا مینٹلی, اسپرچولی, فزیکلی, کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن ایسا شخص ہاتھ دھو بیٹھا ہے زندگی سے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ بس اور نہیں بات سکتے 110%. اور اگر زندگی میں آپ کے ایسا تجربہ نہیں ہوا یا ہونے والا ہے تو خدا مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے, وہ اس جگہ پر بھی کام کرتا ہے جہاں پر آپ کی تمام فیصلے ساری چیزیں کلوز ہو چکی ہوں. تو لکھا ہے, ایک مفسر نے اس آیت کو سلیس زبان میں یوں پیش کیا ہے, اسی آیت کو کہتا ہے اس وقت ہم پر ایسا شدید دباؤ تھا کہ برداشت سے باہر تھا, بلکہ ہم کہتے تھے کہ بس حشری ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حشری ہو گیا. تو اگر آپ خداوند آج صبح مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے کہ میں اس جگہ پر بھی تیرے لیے باعث سے برکت ہوں جہاں پر تیری ہستی مٹا دی جائے, جہاں پر تیرے فیصلے مٹا دیے جائیں, بندے تے بندے جدو تو خود بھی سوچ لویں کہ حد ہو گئی, حشر ہو گیا اور کڑی مصیبت اور ہاتھ دھو بیٹھے, تو وہاں پر 9ویں آیت ذرا دیکھتے ہیں. تو شدید دباؤ کی برداشت سے باہر جب ہے, تو آج میری بات سنیں, خداوند آپ کو, میرے اندر ایک پیغام ہے آئندہ آنے والے دنوں میں میں شیئر کروں گا, اور وہ یہ کہ ایک لیول ہے ذکر نے خداوند چھڑا 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 ہے, ایماندار آتا پہلا لیول ہے. لیکن میں چاہتا ہوں میں آپ کو سکھاؤں کہ ہم مصیبتوں میں آئے نا کہ یہ کہ چھڑا, بلکہ مصیبتہ چاہے کہ یہ یسوع اس مصیبت جو تو آ جا سارے نہ, تو پھر اس کو دیکھیں, ایدہ پھر بہت اچھا لیول ہے. آئیں 9ویں آیت ذرا پڑھیں. سن لیا اتنے انہیں کیا, بلکہ میں تے, مطلب جو بات ہم اوپر کر رہے تھے یہاں پر اس نے اس کو لفظ دے دیے, اپنا ہارٹ شیئر کر رہا ہے. رسول کے حالات ایسے ہولناک نظر آ رہے تھے, اب وہ بیماری کی وجہ سے تھی, یا امال کی کتاب 19ویں باب والا سین تھا, یا کرنتھس کی حد سے زیادہ جو ہے دل شکنی تھی. کیا تھا دیکھیں, کئی دفعہ لوگ اتنا کہ دل توڑ دیتے ہیں کہ آپ شاید اسے برداشت نہ کر سکیں, یا پھر آپ اس قدر ایک بڑی لانگ ڈیزیز یا ایسی ڈیزیز میں چلے جاتے ہیں جس کا ڈاکٹرز کے پاس بھی علاج نہیں ہوتا, اور آپ کو خود بھی آپ کی حالت بتا رہی ہوتی بس ہو گیا, اور یا پھر ایسی مصیبت میں. تو وہ کہتا ہے رسول کہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکا. چلے جی ہون سوچ لو, تو اگر کوئی اس سے پوچھتا پولوس موت ہوئے گی کہ زندگی ہوئے گی, تو پتہ ہے پولوس نے کیا کہنا تھا, اتنے انہیں جواب دے دیتا ہے. بتائے کیا کہا اس نے؟ موت. میں نے موت کا یقین کر لیا. انہوں نے کہا بھی سنا ہن جڑے تیرے حالات نے ہن تیرے نہ کی ہوئے گا, تو اس نے یہی بات کہنا سی, بس ہن موت ہے. سنیں, اگر آج آپ اپنی زندگی کے اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ تسی سوچ ہی لیا کہ بس میں بدقسمتی ہاں, تسی سوچ ہی لیا کہ بس ہن غربت چی مرنا ہے, تسی سوچ ہی لیا کہ بس ہن کبھی میری کشتی نہیں ترے گی, اور تسی سوچ لیا یو ہیو ڈن, یو ہیو ڈیسائیڈڈ
تو سنے خدا اس جگہ پر بھی تیرے فیصلے اور تیرے حالات کو بدل سکتا ہے. ہیلیلویا. خدا ناممکنات کا خدا ہے. خدا تجھ سے اور مجھ سے کلام کر رہا ہے. میں تیرا خدا ناممکنات کا خدا ہوں. بندہ تے بندہ اگر تو بھی سوچ لے نا کہ بھئی میں نے موت کا یقین کر لیا کہ بس گیا, ٹائم ہیز فنشڈ, تو سنے جواب پولوس دے گا کہ جی موت ہوئے گی. سو خدا نے اپنے خادم کو اس انتہائی حالت تک, حد تک اس لیے پہنچا دیا تاکہ انڈر لائن کرو ایک خاص کام میں, انڈر لائن کرے اگلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, دائرہ لگا لے اس کو. کیا لکھا ہے؟ موت کا حکم ہو گیا, اس کے بعد کیا؟ تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھے. اچھا, تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھے. ہلو, سم ٹائم خداوند آپ کو اتنا ڈیپ ڈاؤن لے کر جاتا ہے کہ تیرے اندر ایک سیکنڈ کا بھروسہ تیرے اندر سے ختم کر دے. کئی دفعہ وی آر ڈیپینڈ آن اوور اسٹرینتھ, سم ٹائم وی آر ڈیپینڈ آن اوور اسکل, سم ٹائم وی آر ڈیپینڈ آن اوور اتھارٹی, سم ٹائم وی آر ڈیپینڈ آن یور پاور, یور اسکل, یور ایجوکیشن. کچھ بھی ہو سکتا ہے. خداوند کے اندر جدوں تک میں کچل نہ دبانا تیرے اندر کہ وہ تیرا بھروسہ تیرے اندر سے میں نہ ختم کر دوں. نے کیا پولوس نے کیا بس ہون تے کوئی جیڑی میری فزیکل ایفرٹ تھی, حکمت تھی, دنائی تھی, ہاتھ پیر مارنا سی, میں اودا بھی بھروسہ کھو دیتا. یہاں پر خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. ایک شخص ہی وہ مر رہے سی تو نے کہا کہ سوئمنگ چ پانی چ ڈب گیا. نے کہا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. سوئمر کو اس کو کہہ رہے تو وہ سوئمر نے تے کوئی اثر ہی نہ آیا, اور کرتے کرتے ہاتھ پار مارتے مارتے اس آدمی نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دی. تب وہ سوئمر گیا اور اسے بچا کر لیا. تو انہیں کہا کہ بھی کیوں؟ اس نے کہا اگر اس کو میں اب جا کر بچاتا تو انہیں منو بھی لے ڈوبنا سی, لیکن جب یہ بے ہوش ہو گیا یا ختم ہو گیا تب میں اسے اپنی مرضی سے اٹھا کر لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ خدا آپ کو ایسے حالات میں بچا لیتا ہے جس پر آپ کی حکمت, آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ خدا کو جلال نہیں دیتے. کہندے نہیں وہ میں جڑا فون کیتا سی نا, وہ جڑا میں ہاتھ ماریا سی, وہ جڑے میں پیسے رکھے ہوئے سن, وہ جدو وہ بندہ آ گیا تے وہ آ گیا تے انج ہو گیا تے وہ دی وجہ نال ہو گیا. کبھی کبھی ہم خدا کا جلال اس ایفرٹ کو دے دیتے. اور یہاں پر پولوس کو زیرو پر خداوند لے آیا اس حد تک جہاں پر انڈر لائن کرے کیا لکھا ہے, اپنا بھروسہ نہ رکھے, اپنا بھروسہ نہ رکھے کہ بس بھی گیا. تو پھر اس میں 110% کس کو جلال ملتا ہے؟ خداوند کو ملتا ہے. تو آگے سنیے کیا لکھا ہے, بلکہ خدا جو مردوں کو جلاتا ہے. ہیلیلویا. مردہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کیسے کنفرم کرتا ہے کہ بھی بندہ اسی تے کہنے مر گیا, پر ڈاکٹر انج نہیں کہندا مر گیا. ڈاکٹر اس کی آنکھ دیکھتا ہے, ڈاکٹر اس کی پتلی دیکھتا ہے, ڈاکٹر اس کی دھڑکن دیکھتا ہے, ڈاکٹر اسے پورے طور پر لاسٹ ٹائم تک جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اسے جب تک بالکل اچھے طور سے نہ دیکھ لے, اس کے پلس کو نہ دیکھ لے, اس کی سانس کو نہ دیکھ لے, اس کی ہارٹ بیٹ کو نہ دیکھ لے, جب بالکل کنفرم ہو جاتا ہے کچھ بہت زیادہ گہرے طور پر, تب کہندا نہیں بھی ہون ختم. ہاں جی, مطلب وہ اپنی پوری اسٹڈی, پوری مہارت کے ساتھ اسے ڈکلیئر کرتا ہے اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے ہی ہیز ایکسپائرڈ. تو وہ یہ پھر سرٹیفکیٹ دیتا ہے. جس دن تنوع سرٹیفکیٹ مل گیا نا اپنی ذات تو کہ بس ختم. تو پھر سنو اتھے کی ہے, اتھے ایک آیت میں, بلکہ خدا جو مردوں کو جلاتا ہے. ہیلیلویا. اگر تم مردہ ہو گیا اپنے کسی کام میں, کسی چیز میں, یو ہیو فیلڈ, 110% فیلڈ, یو ہیو سرٹیفکیٹ, آپ کسی بھی طرح سے آپ کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ آ چکا ہے, تو سنے اس جگہ پر خدا کا کلام ہے کہ خدا جو مردوں کو جلاتا ہے. بس ہونے تھے آئی کام پولوس نال ہویا ہے. تو بلا شبہ خدا جو مردوں کو جلاتا ہے ان معنیوں میں استعمال ہوا کہ وہ قادر مطلق ہے. ہیلیلویا. وہ موت پر بھی قادر ہے, وہ جہاں پر تیرا بھروسہ ختم ہو جائے وہ وہاں پر بھی قادر ہے, جہاں پر تیری ساری امیدیں رستے بند ہو جائے وہ وہاں پر بھی قادر ہے, وہ آگ پر بھی قادر ہے, وہ سمندر پر بھی قادر ہے, وہ جھیل پر بھی قادر ہے, وہ موت پر بھی قادر ہے, وہ 4 دن کے مردے پر بھی قادر ہے, وہ 40 دن کے مردے پر بھی قادر ہے, اور اب جب وہ آئے گا تو صدیوں کے مردوں پر بھی قادر ہوگا, اور وہ ان کو مردوں میں سے جلائے گا اور کہے گا ایک ہی حکم سے سارے مردے زندہ ہو جائیں گے. پہلے وہ جو مسیح میں
ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے. ہیلیلویا ہیلیلویا. ڈونٹ وری. آج شب خدا کا پیغام یہ ہے تیرے میرے لیے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے میں قادر ہوں. اور خداوند آج تیرے لیے وہ کرے گا جو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ جس کا دل نے یقین کیا. خدا نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے وہ کر دکھایا. جس شخص کی موت کا فیصلہ ہو چکا اس کی امید صرف وہی ہستی ہو سکتی ہے. یہ تو مزہ آیا نا جدو تانوں اپنے تے بھی بھروسہ نہیں رہا, لوگاں تے بھی نہیں رہا, سارے ایفرٹ زیرو ہو گئے ہیں, تب ایک ہستی ہے جو تیری امید ہو سکتی ہے, جو مردوں کو جلا سکتی ہے. اور رسول خود کو موت کے حوالے ہی سمجھ رہا تھا اور سمجھ لیا تھا اور موت کے حوالے کر دیا تھا. لیکن کون ہے جو اسے موت سے بھی باہر لے آیا؟ اور وہ ایک ہی ہے, یسوع مسیح ناصری. ہیلیلویا. سو آئیں 10ویں آیت دیکھیے. پولس رسول چھڑانے یا رہائی دلانے کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے, ذرا دیکھیے. چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا, اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا. بولو خداوند یسوع مسیح کی. کل ہم نے 3 آیت سے 7ویں آیت تک دکھ کے ساتھ تسلی دیکھی ہے کہ ہی ول مسٹ گیو پیس آف لارڈ ان ایوری ٹائپ آف ٹربلس, سورو, پرابلمس, پین. ہی ول گیو پیس. خداوند تجھے اطمینان دے گا. اب جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں 8ویں سے 11ویں تک, ہی ول لیو یو. وہ نے پہلے گواہی پتہ کی دی تھی پولس نے 3 گلاں کیاں, ذرا سن لینا. وہ کہہ رہا ہے ہی لیفٹ, اس نے چھڑایا. ہی ول لیو اس, وہ چھڑائے گا. اور ہی ول بی لیونگ, اور وہ ہمیں چھڑاتا رہے گا. ہیلیلویا. وہ ہمیں کیا کرتا رہے گا؟ چھڑا. اب سنیں 3 بار اس نے کہا, اس نے تجربہ کیا. اور یہ پیغام آج تیرے لیے ہے کہ تجھے یاد کر کے ماضی میں کہیں نہ کہیں اس نے تجھے چھڑایا ہے کسی نہ کسی مصیبت دکھ سے. اور پھر اگلی بات سنیں, وہ تجھے آج بھی چھڑائے گا. ہیلیلویا. اور اس سے اگلی بات سنیں, وہ آگے بھی چھڑاتا رہے گا اور ابدیت میں ہمیشہ کے لیے ہمیں رہائی میں اور نجات میں رکھے گا. ہیلیلویا. 3 باتوں کو دائرہ لگا لیجئے کہ پولس رسول چھڑانے یا رہائی دلانے کے حوالے سے دونوں بلکہ تینوں زمانے کی بات کرتا ہے. پہلا وہ کہتا ہے ماضی میں چھڑایا. ہیلیلویا. اے اودی گل کی کہندا نے مینوں چھڑایا, اس جگہ تے چھڑایا جہاں پر میں نے موت کا یقین کر لیا تھا. آج صبح میری دعا ہے خدا آپ سے کلام کر رہا ہے اور خدا آپ کو پولس کی طرح ایسا تجربہ دے گا. اور اگر آپ ایسے دکھ سے, ایسی مصیبت سے گزر رہے ہیں تو خداوند تجھے کیا کرے گا؟ چھڑائے گا. اور مستقبل کی بات کرتا ہے کہ چھڑائے گا اور چھڑاتا رہے گا. شاباش. آئیں ایمان رکھیں کہ وہ چھڑاتا رہے گا. اگر یہاں افسس کا ہنگامہ پیش نظر ہے تو پولس اشارہ دے رہا ہے کہ ہنگامہ کیسے اچانک موقوف ہو گیا اور وہ بچ گیا. میں نے آپ سے کہا کہ مجھے بڑا تجربہ ہے, میں نے موت کو بڑی قریب سے دیکھا ہے اور میں نے اور بہت سارے پرابلمز میں دیکھا ہے جہاں پر ہمارے موت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا. اور مینی ٹائمز میں اس جگہ پر کھڑا آج صبح گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے خداوند کی قدرت کو اس جگہ پر دیکھا ہے جہاں پر سب چیزیں فیل ہو گئی ہیں, اور میں نے خداوند کی قدرت کو دیکھا. آج صبح خداوند تیرے لیے بھی یہی پیغام رکھتا ہے. اور اعمال 20:1 میں ایک دم یہ ہنگامہ ختم ہو گیا. جیسے اگر آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ 19ویں باب, اعمال 19ویں باب کے ہنگامے کی ہی بات ہو رہی تھی تو وہ ایک دم سے موقوف ہو گیا. 20ویں باب کی پہلی آیت میں یہ بات لکھی ہے. اگر آپ اسے ہاں جی, جب ہلڑ موقوف ہو گیا, موقوف ہو گیا. ہلو. اس نے شاگردوں کو بلا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو. ٹھیک ہے. اب آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ چلے مان لیجئے کہ یہ 19ویں باب کی 23ویں سے 43ویں آیت تک ہے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے اور وہ ایک دم موقوف ہو گیا. سنیں خداوند آج صبح آپ سے کلام کر رہا ہے, ایک دم خداوند تیری زندگی میں سے ٹربل کو موقوف کر دے گا. تیری زندگی میں سے وہ بات جو اچھیرن ہو گئی ایک دم موقوف کر دے گا. خداوند ایک دم فل فور خداوند ایسا کر دے گا. اور مجھے اس کا تجربہ ہے, میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ کس قدر ایک بار میں ایک بڑے ہلڑ میں پھنس گیا اور کس طریقے سے مجھے مجبور کیا گیا کہ یسوع مسیح کا ڈینائی کیا جائے 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم, اور اس کے پاسٹر بشپ گواہ اس بات کے لیے, اور بس یہی تھا کہ موت کا حکم ہے اور کچھ نہیں. لیکن اچانک سے ایک دم سب کچھ
موقوف ہو گیا ہے. ہاللیلویا. مجھے ایسی بہت ساری گواہیاں ہیں جو میری زندگی کے اندر ہیں. میں نے خداوند کو تجربہ کیا اور آپ بھی خداوند کو تجربہ کریں گے. آج صبح میرے ساتھ بولے اس نے چھڑایا, وہ چھڑائے گا اور وہ چھڑاتا رہے گا. ہاللیلویا. سو وہ اسے ہر روز چھڑانے پر بھی قادر ہے اور اسے آخری شاندار لمحے تک چھڑاتا رہے گا. جب وہ اس دنیا کے دکھوں, مصیبتوں اور رضایوں سے پورے طور پر آزاد ہو جائے گا, اس وقت تک وہ اسے کیا کرتا رہے گا؟ چھڑاتا رہے گا. 11ویں آیت پڑھ دیجیے. 11ویں آیت. اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے ہاں. کہ جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلے سے ملی اس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں. سو یہ رسول بڑی فراخ دلی سے فرض کر لیتا ہے کہ میری کڑی ازمائش کے دنوں میں کرنتھس کے مسیحی میرے لیے دعائیں مانگتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے بس کسی دی دعا نے بچا لیا. میں آپ کو بتاؤں, آپ ضرور خادموں کے لیے دعا کیا کریں, آپ ضرور خدمت گزاروں کے لیے دعا کیا کریں, آپ ضرور اپنے بہن بھائیوں, رشتہ داروں, ماں باپ, اپنے شوہر, اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں. کس مصیبت میں وہ دعا کام آئے گی آپ اسے نہیں سوچ سکتے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جڑی ازمائش تو میں بچ گیا نا, کرنتھس مجھے تے لگ رہا ہے کہ تسی میرے لیے دعا کر دے رہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پتہ کہ کرنتھس کیا کرتی تھی؟ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ بہت سے ایماندار اس پر اعتراض کرتے تھے. کرنتھس دی کلیسیا تے ہوتا تھے اعتراض ہی نہیں چھڑ دی سی, لیکن تو بھی وہ کہہ رہے کہ بس تسی انہوں لگ رہا ہے تسی دعا کر دے. اور پھر نکتہ چینی نہیں چھڑ دے سن کرنتھس دی کلیسیا ہوتے. اور پھر بہت سے جو ہے سنجیدہ سوال ہیں. کیا وہ رسول کو فضل کے تخت کے سامنے یاد بھی کرتے ہوں گے جڑا بندہ نکتہ چینی کردا ہے, اودی رسالت اعتراض کردا ہے, اودی کوئی مدد نہ کردا, وہ بندہ دعا کر سکتا ہے؟ سو کرتے تھے کہ نہیں. سو تو بھی وہ ان سے اچھی بات کی توقع رکھتا ہے. کیسی گل, پھر بھی کہتا ہے مجھے انج لگتا ہے کہ میں تڑے تو اچھی گل دی توقع کرتا ہوں. کیا لکھا ہے ذرا انڈر لائن کریں. جو نعمت ہم کو بہت سے لوگوں کے وسیلہ سے ملی. اجتماعی دعائیں کام آتی ہیں. تو یہاں پر جو نعمت سے مراد ہے پولوس کی رہائی ہے, کہ جڑا انہیں ایک برکت دیکھی, ایک موت سے رہائی دیکھی. تو میں سوچ رہا ہوں جس دن میں جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا اس دن میری پوری فیملی روزے میں تھی, کلیسیا روزے میں تھی, اور میرے ساتھ جو چودھری بریگیڈ تھے وہ روزے میں تھے, محلے میں بہت سارے لوگ روزے میں تھے. تو ممکن ہے کہ ان کی دعاؤں سے خدا نے ایک دم ایسا کام کیا. تو میں آپ کو بتاؤں ضرور ہے کہ کلیسیائی پریئر میٹنگ میں آئیں, کلیسیائی دعائیا روزے میٹنگ میں آئیے, تاکہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کر سکیں. اور یہ دعائیں اس وقت کام کریں جب ہمیں کسی بھی لیڈرز کو, خاندان کو, چرچ کو ضرورت ہو تو خدا ان دعاؤں کا جواب دے. لکھا ہے بہت سے لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ, بہت کو انڈر لائن کریں, نعمت کو, وہ اپنی رہائی کو مقدسین کی براہ راست شفاعت کا نتیجہ سمجھتا ہے. ہاللیلویا. تو میں آپ کو بتاؤں آج اگر ایک بات اور بھی کر لیجئے. دیکھو میری گل سنو, میری طرف دیکھیے. مان لیجئے بھئی اسی تے ساڈے کتے جڑے حالات نے او تے اسی مان لیا کہ اسی تے گئے. پھر واقعی یہ کسی دی شفاعت ہے جس نے آپ کو بچا لیا. پھر واقعی کسی دی دعا ہے. میں آپ کو بتاؤں اپنی ماں سے دعائیں لیا کریں, اپنے باپ سے دعائیں لیا کریں, اپنے پاسٹر سے دعائیں لیا کریں, کلیسیائیں دعائیں لیا کریں. اے دعاواں اتھے کام کر دیا نے جتھے تو تیرا ذہن, تیرا پروسا, تیری سوچ, تیرے سارے کام سٹک ہو جائیں گے. اور جب خدا ہیل کرے گا تو کہو گو مائی لارڈ کسی دی دعا نہیں منو بچا لیا. ہاللیلویا. پولوس کہتا ہے بھائی میں بچ گیا, بس یہ منو لگ رہا ہے کرنتھس تیریا ہی دعاواں نے کہ بچا لیا. اور اس نعمت جو منو ملی نا رہائی دی, اس لیے میں برمنا اعلان بھی کرنا تو میں شکر گزاری بھی کرنا. مجھے لگتا ہے کرنتھس اتنی شرمندگی ہوتی ہوگی کہ اسی تے ویسے ہی جان نہیں چھڑ دی تھی کہ دعاواں. لیکن کچھ ایماندار ایسے تھے جو اس کے ساتھ 110% کیا تھے, اس کی رسالت کو, اس کی خدمت کو مانتے تھے. سو وہ اپنی رہائی کو کیا کہتا ہے, مقدسین کی براہ راست شفاعت کا نتیجہ سمجھتا ہے. اور میں دساں ایماندارہ دی دعا بڑی کام دی شے جے. کدی اسی سامنے کرے ہیں وقت ضائع کر رہے. میں آپ کو بتاؤں آپ کے چرچ میں جب میں اسے اپنا چرچ کہتا ہوں تو یقیناً یہ مسیحی کا ہی ہے, لیکن ہم اس کے پاسبان ہیں, ہم اس کے چوکیدار ہیں. تو میں اپنے چرچ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے چرچ میں صرف اور صرف
मंगल के रोज प्रेयर मीटिंग रखी गई और हम बड़ी दूर जाकर हम बहुत देर तक सिर्फ अपने चर्च कलीसिया और ईमानदारों के लिए दुआएं करते हैं। सिर्फ दुआ, एक चीज वहां पर हम नहीं करते, हमने सारी चीजों को कट ऑफ कर दिया। आप उसकी दीवारों पर देखेंगे वो सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगी दुआ के लिए, और कुछ हम वहां नहीं करते, कुछ भी नहीं, सिर्फ दुआ करते, नीरी दुआ। और फिर मैं बताऊं, फिर कलीसियाई रोजा रखकर हम फिर दुआएं करते हैं, इसलिए कि हमें पता है ये दुआएं किस कदर काम ले आती हैं, ये शिफाहत किस तरीके से बचाती है। तो मॉर्निंग प्रेयर में हम हर रोज अब एक प्रेयर बॉक्स है, हम उसके लिए दुआएं करते हैं, और बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो खुदावंद दुआओं के वसीला से जवाब देता है। और फिर संडे के रोज भी आप एक जबरदस्त टेस्टमनी सुनेंगे कि दुआओं से कैसे कैसे बड़े अजीब काम खुदावंद करता है। सो नामुमकिन का, तो वो इसको कहता है कि उसकी दुआओं का नतीजा है। चूंकि बहुत से लोगों को अंडरलाइन करें ने दुआएं मांगी, इसलिए अंडरलाइन करें आखिरी, उसका शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करें कि उन दुआओं का जवाब मिला है। हालेलुया। मैं कहना पौलुस अपने रवैये से एवी सिखांदा है, जो दुआ सुन लीती जाए ना ते आके एवी कह देना चाहिए, गवाही भी देनी चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि अब वो दुआ जो मैंने लिखवाई थी, आपने की थी, वो सुन ली गई है, अब उस दुआ की शुक्रगुजारी खुदा के हजूर पेश करें। हालेलुया। तो शुक्रगुजारी होंठों का फल भी है, तेरा सिजदा भी है, तेरा आना भी है, तेरी गवाही भी है, और जो कुछ खुदा तुझे खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए दे वो भी है। हालेलुया। सो आज हमने 11वीं आयत तक मुकम्मल किया है, तो अब हम कल जो है वो 12वीं आयत से देखेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करें और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आए भाई आसफ ताज के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं आज के कलाम के लिए। और सुनिए, पैगाम ये है 3 से 11 आयत तक, मुसीबत से परेशान ना हो, मुसीबत के साथ तसल्ली जुड़ी है, और तसल्ली के साथ रिहाई जुड़ी है। रिहाई छुड़ाएगा, छुड़ाता रहेगा। आमीन।